السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، انسان کی اس دنیا کے اندر دو ضرورتیں ہیں۔ ایک تو اس کی وہ ضروریات جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری وہ ضروریات جو انسان کی روحانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ان دونوں ضرورتوں کے پورا ہونے کے اسباب دنیا کے اندر رکھ لی ہے۔ انسان کی ظاہری اور بدنی ضروریات، کھانا پینا، خواہشات، اور ان چیزوں کے لیے جو جو چیزیں معاون بن سکتی ہیں، جیسے کہ بارش، بادل، ہوائیں، سورج، یہ ساری چیزیں جو انسان کی بدنی ضرورت اور اس کے بدنی تقاضے کو پورا کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی دنیا کے اندر رکھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ظاہری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ کہ آدمی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کیا جا سکتا۔
اور اس کی دوسری ضروریات اس کی روحانیت سے تعلق رکھتی تھی، اور روح کے لیے غذا اس کے مناسب ہونا چاہیے. کھانے پینے سے روح کی غذا اس کو نہیں پہنچتی. روح کی غذا اعمال سے، ایمان سے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. ہر زمانے کے اندر انسانوں کی اس روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل ہوتی رہی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار ہدایات نازل ہوئی. اور اس ہدایت کے ذریعے سے انسانوں کو ان کی روحانی ضرورتیں اس کے ذریعے سے پوری ہوئی. تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحیفے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایات ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے انسانوں کی روحانی ضرورتوں کو پورا فرمایا. اور یہی چیز انسان کی روح کی غذا. یہ چاروں کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کتابوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا. تاریخیں ہر ایک کی الگ الگ رہی ہیں، لیکن مہینہ رمضان ہی کا رہا. اس کے ذریعے سے زمانے اور وقت کے انسانوں کی روحانی ضرورت اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہبری، رہنمائی، غلط راستے سے ان کو روکنا، یہ ساری ضروریات ان کتابوں کے ذریعے سے پوری کی گئی. اور پھر صرف کتابیں نازل فرما کر کے بات پوری یہاں نہیں ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے ساتھ ساتھ جن نبیوں پر یہ کتابوں کو نازل فرمایا تھا، ان نبیوں کو ان کتابوں میں موجود ہدایت کے مطابق ان کی زندگی کو بنا دیا، تاکہ اس زمانے کے لوگوں کے سامنے کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب میں جو تعلیمات موجود ہیں اس کے مطابق ایک نمونہ بھی سامنے رہے کہ اس کتاب پر اور اللہ کی طرف سے آنے والی اس ہدایت پر عمل پیرا ہونا ہے تو اس نمونے کی طرح سے ہم کو ہونا ہے. چنانچہ جب تورات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی تورات کے مطابق، ان کے جو ماننے والے تھے تورات کو دیکھتے، اس سے سیکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تورات کے مطابق تھی،
ان کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو انجیل میں جو تعلیمات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان ہدایات کے مطابق۔ اسی طریقے سے زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی زبور کی تعلیمات کے عین مطابق۔ اور قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری اور مکمل دستور اور آخری ہدایت ہے، جو ہر اعتبار سے کامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو آپ کی زندگی بھی قرآن کریم میں موجود ہدایت کے عین مطابق۔ اسی لیے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے پوچھنے پر بتلایا تھا کہ تمہارے نبی کی زندگی قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا میں جس مذہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، ہر ایک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور آپ پر جو کتاب قرآن کریم، جو ہدایت اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ تعلیمات اور وہ ہدایات وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ تو اس مقدس کتاب کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا۔ رمضان المبارک میں آدمی روزہ رہتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر قرآن کریم بھی نازل کیا گیا۔ ان دونوں میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کے اندر روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزے سے متعلق تو یہ کہا گیا، اور قرآن سے متعلق فرمایا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے۔ روزہ اور قرآن کریم یہ دونوں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ دن بھر میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اور قرآن کریم کہے گا کہ میں نے رات میں اس کو سونے سے روکے رکھا، لہذا اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اور روزہ اور قرآن ان دونوں کی سفارش ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو روزے اور قرآن کے درمیان میں مشابہت رکھتی ہیں۔ قرآن کے پڑھنے پر بھی خاص اجر، روایات کے اندر تو بہت ساری باتیں ایسی بتائی گئی ہے جس میں مختلف اجر بیان کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر کھڑے رہ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی کھڑے رہنے کے بجائے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس آدمی کو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی نماز کے باہر وضو کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرے تو ایک ایک حرف پر
25 नेकियां मिलती हैं। और अगर बगैर वजू के पढ़ ले तो 10-10 नेकियां उस बंदे को दी जाती हैं। और अगर कोई पढ़े बिना खामोश बैठा रहे, कोई पढ़ने वाले की आवाज़ को गौर से सुनता रहे, कलाम अल्लाह की आवाज़ को सुन रहा है, तो इस सुनने पर भी उस आदमी को एक एक नेकी मिलती है। इतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला कलाम अल्लाह के सुनने और पढ़ने और उसका एहतमाम करने पर बंदों को नवाजते हैं। ऐसा खास अज्र। और रोज़े के बारे में भी यही फरमाया इसी तरीके से कि जो सारी इबादत का अज्र बताया गया, लेकिन रोज़ा तो खास मेरे लिए है, मैं उसका अज्र दूंगा और मैं खुद उस बंदे को मिल जाऊंगा। जब बंदे को रब मिल जाए तो फिर बंदे के पास किस चीज़ की कमी रह जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो रोज़े में और कुरान करीम में एक दूसरे से मुशाबहत रखती हैं। इसी वजह से जब रमज़ान मुबारक आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम का, ताबईन, तबे ताबईन और सल्फ़े सालिहीन का ये मामूल बन जाया करता था कि रमज़ान आते ही अपनी दूसरी सारी मसरूफियात को छोड़ देते थे, एक महीने के लिए रोक देते थे और फिर तिलावत की कसरत इस महीने के अंदर हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में तशरीफ़ लाते और दोनों कुरान करीम का दौर करते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में 2 रकात अदा फरमाते तो 1 रकात के अंदर पूरा मुकम्मल कुरान करीम। सुनने में ये बातें बड़ी अजीब मालूम होती है कि एक रात में पूरा कुरान किस तरह पढ़ लिया, लेकिन करने वालों ने ये चीज़ करके बताई है। सिर्फ 1-2 नहीं, इस उम्मत के अंदर कई सौों की तादाद के अंदर इस तरह पढ़ने वाले गुजरे। लेकिन चूंकि हमारा मिजाज नहीं है, कुरान से हमारा लगाव नहीं है, कुरान से हमें यानी मोहब्बत नहीं है, जिस तरह एक मुसलमान का कुरान से ताल्लुक़ होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए इस तरह के वाक़यात सुन करके एक अजीब सी बात मालूम होती है। वरना तो उस ज़माने के अंदर जब ये लोग इस तरह पढ़ा करते थे तकरीबन ही लोगों का मामूल रहा होगा। 2 दिन में ख़त्म कर लिया, 4 दिन में, हफ्ते में। उस ज़माने में कुरान के साथ उनका वो ताल्लुक़ और वो लगाव हुआ करता था। इसीलिए 1 हफ्ते में ख़त्म कर लेना, 3 दिन में ख़त्म कर लेना, ये कोई ताज्जुब वाली बात उनके यहाँ नहीं थी। कुरान के साथ में ख़ास लगाव हर मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन आज कुरान से उतनी ही ज़्यादा दूरी मुसलमानों के अंदर पैदा हो रही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में भी ये लिखा है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर 3 रातों में 1 कुरान करीम ख़त्म करते और फिर दिन का जो कुरान होता था वो उससे अलग। सहरी को शुरू करते, इफ्तार होते होते कुरान ख़त्म और फिर रात के कुरान का मामूल अलग। इस तरीके से इन उम्मतियों ने, वो भी हमारी ही तरह से मुसलमान, अल्लाह के नबी के मानने वाले, उन्होंने कुरान की इस तरह से कसरत फरमाई और पढ़ करके दिखाया। अब इतना नहीं कर सकते तो हमसे जितना हो सकता है कम से कम रमज़ान में रोज़ाना 1 पारे का एहतमाम, जो 1 पारा पढ़ सकते हैं, 3 पारों का, 2 पारे का, जितना आपसे हो सकता है पढ़ने का एहतमाम हर मुसलमान को करना चाहिए। इसलिए कि ये कलाम ऐसी चीज़ है कि जिससे आदमी का दिल साफ होता है। आदमी के दिल में जो गुनाहों का जंग बैठ गया है उससे धुल जाता है। अल्लाह के जिक्र से आदमी के दिल में नूरानियत पैदा होती है और कलामुल्लाह से बढ़ करके अल्लाह का कौन सा जिक्र हो सकता है।
اسی لیے کثرت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسا اثر رکھ دیا ہے کہ جو سخت سے سخت دل کو بھی نرم اور موم بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ اسلام لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے کتنے سخت مخالف اور کتنے بڑے دشمن ان کے خون کے پیاسے گھر سے اس ارادے سے چلے تھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کروں گا، آج قصہ ختم ہو جائے۔ لیکن راستے میں چلتے چلتے جب اپنے ایک بہن کے گھر پہنچے، وہاں پر قرآن کریم کی کچھ آیات سنی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورت کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک آدھ رکوع سنا ہوگا۔ اللہ کے کلام میں وہ اثر تھا کہ اس نے عمر جیسے دل کو بدل دیا۔ اور پھر یہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ جنات کے بھی نبی ہیں۔ اسی لیے روایات میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ رات کے اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے قبائل میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، کسی سنسان علاقے کے اندر حضور نے مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جا کر وہاں پر ایک دائرہ بنا کر کے مجھے اندر کر دیا اور بتلایا کہ میں جب تک واپس نہ آ جاؤں اس دائرے سے باہر مت آ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں تنہے تنہا اس جگہ پر بیٹھا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن مجھے بات کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور ساتھ ہی عجیب و غریب شکل کی چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی۔ قریب تھا کہ میں اس دائرے سے نکل کر کے بھاگ جاؤں اور مجھ پر خوف اور ڈر طاری ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کے باہر آنے سے منع فرمایا تھا، اسی لیے میں وہاں رکا رہا۔ الغرض اس طرح کے بہت سارے واقعات اور باتیں کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ جنات کے بھی نبی ہیں۔ قرآن یہ ایسا کلام ہے جس کو سننے کے بعد میں انسان تو انسان، جنات کی ایک جماعت نے بھی اس کلام کو سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، پوری ایک سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، ہم نے ایک بڑا عجیب کلام سنا جو شاعری نہیں تھی، جو کاہنوں کی طرح کہانیاں کہنے والی کوئی بات نہیں تھی، وہ ایسا کلام تھا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کلام کسی سے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ جماعت گزر رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے رہ کر کے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کلام سنا، پوری کی پوری جماعت جنوں کی رک گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے، اور پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہدی الی الرشد، کہ یہ کلام تو وہ ہے جو کامیابی اور ہدایت کی طرف میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ فآمنا، ساری کی ساری جماعت ایمان لے آئی۔ یہ وہ کلام ہے۔ بڑے بڑے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی یہ نبی ہے یا دوسرے کاہنوں اور شاعروں کی طرح سے ہے، حضور کے پاس آتے اور آپ کا کلام سن کر کے اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ
واقعی میں یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو سنا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یہ شاعروں کا اور کاہنوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عرب وہ عربی کے اندر فصیح اور بلیغ، لیکن کلام اللہ کے سننے کے بعد میں وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنا فصیح کلام، اتنا بلیغ کلام، یہ انسان کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ کلام ہے۔ بہت سارے ایمان لانے سے پہلے تو اپنے کانوں کے اندر روئی اور کپڑوں کو ٹھوسا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر قرآن کی تلاوت کرے تو وہ آواز ہمارے کان میں نہ پڑے، اس لیے کہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ جو آدمی محمد کے اس کلام کو سن لیتا ہے تو وہ ان کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ لیکن بار بار جب کانوں کے اندر کپڑے رکھ کر کے، روئی رکھ کر کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دل کے اندر بات آئی کہ سن کر کے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سنیں فوراً مسلمان ہو گئے۔ ایسا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے پلٹنے کا اثر رکھا، صرف افراد کے لیے نہیں بلکہ اس کلام کے ذریعے سے کئی قوموں کی زندگیاں تبدیل ہوئی۔ اللہ نے آپ کو ایسا کلام عطا فرمایا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ جتنی مقدس کتاب ہے، جتنی عظمت والی کتاب ہے اور جس عظیم پروردگار کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے، مسلمان اس کلام سے اتنا ہی دوری اختیار کر لیا۔ اس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی قرآن کریم کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا۔ اس کی زندگی کا طور طریقہ الگ، قرآن کی تعلیمات الگ۔ ہماری زندگیاں قرآن سے کٹ گئی ہیں۔ اگر گھر کے اندر قرآن کریم پڑھا جائے، اس کی تلاوت ہوتی رہے، گھر کے اہل و عیال میں برکت ہوتی رہے گی، فرشتے وہاں آئیں گے، شیاطین وہاں سے نکل جائیں گے، اور جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی وہاں پر شیاطین اپنا بسیرا بنائیں گے، ملائکہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ حال ہو جائے گا، برکتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے قرآن کریم کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت ختم ہو گئے۔ آخری بات ایک بتاؤں جو خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ہے۔ بہت سارے نوجوان ایگزامس ہو گئے، چھٹیوں کے اندر ہے، آخری عشرہ آ جائے گا، اعتکاف ہوگا۔ یہاں پر کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی عمر والے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، نوجوان کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ اعتکاف والا عمل اگرچہ کہ ایک آدمی بیٹھ جائے تو بھی پورا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، میں اللہ کے گھر میں 10 دن آ جاؤں گا۔ 10 دن نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں، 3 دن آ سکتے ہیں، 3 دن آ جائیے، صرف راتوں میں آ سکتے ہیں، آ جائیے۔ اس لیے کہ یہاں پر بیٹھنے والے 1-2 ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے نوجوان بھی ارادہ کرے، اس بات کا اہتمام ہو کہ زیادہ سے زیادہ معتکفین کی تعداد رہے۔ یہ خاص گزارش ہے آپ سب حضرات سے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا لگاؤ، ہمارا تعلق قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ میں تلاوت ہو، اور دوسرا موقع ہے تو پورے 10 دن، اور اگر نہیں تو آپ کے پاس جتنا وقت ہے اتنا اعتکاف کی نیت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدھے راستے پر رکھے، قرآن کریم کے ساتھ جڑ کر کے اس کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔